بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق اسٹرالوجی۔ دوستو آج 16 دسمبر ہے، 2024 ہے، اور جیسا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ایک بڑی اہم خبر آئے گی، اور وہ جو اہم خبر ہے اس کا ان کے پاس کوئی مد مقابل نہیں ہوگا، کوئی یہ اس کا علاج نہیں کر سکتے۔ اور آپ دیکھیں سعودیہ تک دوڑیں ان کی شروع ہو گئی ہیں۔ صورتحال جو ہے ان کے جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ جو صورتحال ہے وہ سب جو ہے خلاف ہوتی جائے گی ان کے ایوری کمنگ ڈے۔ اب دوستو جو میں نے خبر سے آپ کو آگاہ کیا تھا یہ پچھلی ویڈیو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ایک بہت بڑی خبر آنے والی ہے، اور وہ جو خبر ہے وہ سب کو حیران کر دے گی۔ تو امریکہ میں جو نئی خبر امریکہ کی طرف سے آئی ہے، اور ان کی برداشت سے اب باتیں باہر ہوتی جائیں گی۔ اب آپ ایسا سمجھیے کہ ایک ایسا بندہ جس کا اپنا ایک دماغ ہے، وہ اپنا دماغ اپلائی کرنے والا بندہ ہے، وہ اس وقت سامنے آ چکا ہے۔ اور یہ اس کے بعد آپ دیکھیں ان کی دوڑیں دیکھیں، سعودیہ تک دوڑیں ہو گئی ہیں۔ جناب اب کیا ہوگا؟ میں نے آپ سے ماضی میں عرض کیا تھا کہ ذائچے میں جب ستارے نحس ہوں گے اور پیدائشی ذائچے میں بھی نحس ہوں گے تو بخوبی اس کا اثر آئے گا۔ اور میں نے جو بات عرض کرتا رہا کہ چودھری کوئی اور ہے، بنے ہوئے یہ ہیں، اب وہ باتیں بھی دوستوں کو سمجھ آنی شروع ہو گئی ہیں۔ آج دوستو مریخ 2 درجے پیچھے ہوا ہے، ریورس 2 درجے اس کے مکمل ہوئے ہیں۔ آج مریخ 4 درجے برج اسد پہ ریورس حالت میں موجود ہے، ابھی ریورس ہے۔ ابھی اطلاعات آ رہی ہیں، ابھی پتہ چل رہا ہے کہ گاڑی اب پیچھے کھسکنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ 5 دسمبر کے بعد، میں یہ سمجھتا ہوں جو اسٹرالوجی کے اسپیکٹس میں نے پڑھے ہیں اس کے مطابق ان کی گاڑی 1 انچ آگے نہیں جائے گی۔ اب یہ دیکھیں دوستو، کبھی بلاول بھٹو کا نام آ رہا ہے جو مشرق سے لے کے مغرب تک کبھی وزیر اعظم پاکستان نہیں بن سکتا، اس کا نام بھی آ رہا ہے، اور نام ہے نہیں دوستو۔ یہ جو اسٹرالوجی ہے دوستو یہی سبق بتاتی ہے، جس کا مقدر ہے دوستو اس کو ملنے ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ پاکستان کے حالات انشاءاللہ بہتر ہونے ہیں۔ رات میرے ایک دوست ہیں، بڑے ماشاءاللہ نیک اور ولی کامل آدمی ہیں، میں ان سے ملنے کے لیے گیا، ان کی زیارت کے لیے گیا، تو بڑے خوش ہوئے۔ انہوں نے کہا یار میں تو آپ کا ہر ویلاگ دیکھتا ہوں، تو یہ انہوں نے کہا جی میرا انر ہے، یا جو میرا دل ہے، جو میرا اللہ کے ساتھ اصل میں ان کا جو رابطہ ہے، وہ انہیں یہ بتاتا ہے کہ کروڑوں لوگوں کی دعائیں ہیں، کروڑوں لوگوں کی دعائیں ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا ذائچہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن وہ دعائیں کدھر جائیں گی؟ میں نے کہا جی بالکل آپ درست فرما رہے ہیں جناب، مجھے جو لوگ ملتے ہیں سب دعائیں کر رہے ہیں خان صاحب کے لیے۔ تو دعاؤں کا جو علاج ہے وہ تو ان کے پاس نہیں ہے، نہ ستارے جو موو ہو رہے ہیں ان کا کوئی علاج ہے۔ آج تک دوستو ان کے سامنے یہ جو باریاں لے رہے تھے، کبھی جناب پیپلز پارٹی کی باری، کبھی اپنا نون لیگ کی باری، ادھر سے لوگ توڑے ادھر بھاگ گئے، ادھر سے لوگ توڑے ادھر بھاگ گئے، اور اس کے بعد انہوں نے سیم یہی فارمولہ تحریک انصاف میں آیا، وہ جو بڑے بڑے لوٹے تھے ان کو ادھر بھیج دیا گیا کہ جاؤ جی۔ وہ آئے، لیکن آگے خان صاحب کی شخصیت تھی، خان صاحب کے ذائچے میں مشتری ان کا حاکم ستارہ ہے، اور مریخ ان کے پہلے خانے میں موجود ہے۔ اور یہاں ایک بہت بڑی کیلکولیشن جو میری سمجھ میں آئی ہے وہ بڑی حیران کن ہے، وہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ آج جب میں کہتا تھا کہ آنے والے وقت میں عمران خان صاحب 10 سال وزیر اعظم پاکستان رہیں گے، تو یہ لوگ کہتے تھے لو جی کیا ہوا خان کی طور اس کے اوپر تو کراس لگا دیا ہے۔ آج مجھے کسی بندے ایک کا نام بتائیں کہ یار یہ بندہ ہے یہ بنے گا وزیر اعظم، کسی ایک کا نام بتا دیں۔ موجودہ جو عمران خان کے مخالفین ہیں ان کے گلے میں تو رسا لپٹنا شروع ہو گیا ہے، کیس ڈائریکٹ کورٹ میں پہنچ گیا ہے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ زحل جو ہی اپنی ریورس ختم کرے گا، اور آنے والے وقت میں سورج کے ساتھ نیپچون اپنی نحس نظر قائم کرے گا۔ اس وقت دوستو نیپچون 27 درجے پہ ہے، اور جو سورج ہے وہ 24 درجے پہ ہے، 2 درجے کا حد اتصال ہے۔ اب یہ جو میں نے عرض کیا کہ آنے والے 2 سال، اب یہ جو اثرات ان کی پہ آئے ہیں، یہ آنے والے 2 سال اور گہرے ہوتے جائیں گے۔ ذائچے کے 4تھے خانے میں خان صاحب کے
زحل بیٹھا ہوا، نیپچون یہیں ہے، ان کے پہلے خانے میں سورج بیٹھا ہوا ہے۔ تو جب سورج یہاں آیا تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں پہ پیدائشی ان کے ذائچے میں مریخ تھا۔ خان صاحب کا جو برج ہے وہ آتشی ہے۔ خان صاحب ایک گرم مزاج کے آدمی ہیں، جو فیصلہ کر لیتے ہیں اس پہ قائم رہتے ہیں، اور جو ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے اس کو اچیو کرتے ہیں۔ وہ اپنے ٹارگٹ سے پیچھے نہ ہٹنے والے بندے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کا جو سافٹ ویئر بنایا وہ اسی کو سمجھ آتا ہے، اسی کو پتہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو ایسا بنا کے بھیجا ہوتا ہے۔ کوئی انسان اپنے آپ کو خود نہیں بنا سکتا۔ یہاں پہ دوستو لوگ جو ہیں آپ دیکھیں کتنی محنتیں کرتے ہیں، جی ہم پڑھ گئے ہیں، ہمارے بچے بہت آگے جائیں، ان کے بچے نہیں آگے آ سکتے۔ تو اس کی ایک وجہ ہوتی ہے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو چلانا ہے۔ آج طاقت کسی کے پاس ہے، کل کسی دوسرے کے پاس جانی ہے۔ سدا کی بادشاہ صرف اللہ کی ہے۔ اور یہ جو سمجھتے تھے کہ ہم اب بیٹھ گئے ہیں، اب تو ہم نے اٹھنا ہی نہیں ہے جناب، اب تو ہم امریکہ بہادر ہمارے ساتھ ہے اور ہم امریکہ سے مدد مانگیں گے اور ملے گی۔ اب مانگیں مدد، جو ان کو آگے لانے والے تھے، جو یہ سارا کچھ کرنے والے تھے، وہ بھی ہر گئے۔ جو بائیڈن ہر گیا، جسے چلا نہیں جاتا ہے ایک قدم، وہ ہر گیا اور ختم ہو گئی اس کی کہانی۔ اب یہ کیا کریں گے؟ اب وہاں پہ میں نے عرض کیا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آ گئے، ان کے ذائچے کے پہلے خانے میں جو ہے نا مریخ ہے، اسد طلوع ہے اور پہلے خانے میں مریخ ہے، اور وہ بھی دلیر آدمی ہے۔ آپ ان کا بیہیویئر دیکھیں، ان کی باتیں دیکھیں، کوئی جلد باز نہیں ہے، وہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنے والے بندے ہیں۔ تو خان صاحب کے ذائچے کے مطابق برج اسد ان کے ذائچے میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ وہ بھی آتشی برج ہے۔ لہٰذا وہ تمام طاقت جو میں عرض کر رہا تھا، خان صاحب کو پیدائشی طور پہ ایک بڑی طاقت حاصل ہے، کیونکہ ان کے ذائچے میں پلوٹو 9ویں خانے میں۔ اب اللہ کی قدرت ہے کہ پلوٹو اپنا سفر کرتا کرتا برج دلوں میں پہنچا، اس نے تالے کو ناظر ہوا، اور یہاں پہ سورج جو ہے وہ آ گیا۔ سورج کی، عطارد کی، پلوٹو کی، زہرہ کی، ان سب کی نظرات مل چکی ہیں۔ اب اگر تانے بانوں کو سمجھیں اور تھوڑا اسٹرالوجی کے سبق یاد کریں، تو میں نے جو پریڈکشنز کی، الحمدللہ میرے مالک کی کرم نوازی ہے، میرا ایک ڈیٹا کلیکشن ہے جو میں ابھی بھی عرض کرتا ہوں، میں طالب علم ہوں، اور میرا اندازہ صحیح بھی ہو سکتا ہے دوستوں، غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں نے اپنے اسٹرالوجی کی بیس پہ آپ سے عرض کیا تھا کہ 24 تاریخ کو جو لوگ آئیں گے اس میں ایک خاتون جو ہے وہ لیڈ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور وہ اچانک بشا بی بھی آ گئیں، اور انہوں نے بڑا استحکام اور بڑا ان کو اس کے بعد وہ کرنا پڑا کہ یہ وہ تنقید سہنی پڑی، لیکن انہوں نے جو ان کا ویژن ہے وہ انہوں نے سامنے رکھا کہ مجھے خان صاحب نے کہا یہ کرنے کی، اور خان صاحب نے کہا میں نے کہا تھا۔ اب کدھر گئے وہ لگڑ بگڑ جو کہتے تھے جی یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا؟ ہمارے ایک دوست ہیں بہت پرانے اور ماشاءاللہ صافی ہیں، انہیں سمجھانے کی میں نے کوشش کی، میں نے کہا جناب آپ اپنی ڈائریکشن سیدھی رکھیں، تو انہوں نے بڑے غور سے میری طرف دیکھا اور اس کے بعد میں سے ملنا چھوڑ دیا۔ میں نہیں نام لیتا کسی کا، اللہ انہیں خوش رکھے، سلامت رکھے۔ آج ان کی رینکنگ 0 سے بھی نیچے چلی گئی۔ کیوں؟ کہ جناب آپ نے تو اپنی عقل استعمال ہی نہیں کی، آپ نے سنی سنائی باتوں پہ گئے۔ یہاں دوستو آسٹرالوجی یہی سبق پڑھاتی ہے۔ آسٹرالوجی کہتی ہے کہ اللہ نے جس کو جتنا دماغ دیا اس کو اتنی بات سمجھ آئے گی، اور ہمارے بزرگ، ہمارے جو بزرگان دین ہیں جن سے ہم میں تو جا کے ملتا ہوں اور بہت روشنی ان سے حاصل کرتا ہوں، وہ ہمیشہ یہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ پھل جس کو پھل لگتا ہے وہ جھک جاتی ہے۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے مائنڈ میں جو ہے نا اب دنیا اس طرف چلے گی، جو ہم کہہ رہے ہیں نا دنیا اب اس طرف چلے گی، جو ہم جانتے ہیں وہ کوئی بھی نہیں جانتا، یہی بندے کو وہم ہوتا ہے اور یہی وہم اس کو لے ڈوبتا ہے، وہ ہر وقت اپنی 1.5 انچ کی الگ مسجد بناتا ہے۔ تو میرے خیال میں آپ سمجھ گئے ہوں گے صورتحال لوگوں نے بلا وجہ اپنی خراب کر لی، اپنی ریپوٹیشن خراب کر لی۔ خان صاحب کا کچھ بھی نہیں گیا۔ میں نے اردو پوائنٹ کے انٹرویو میں دوستو ایک بات عرض کی تھی، اور وہ بات یہ تھی، آپ اٹھا کے دیکھ لیں، یہ الیکشن سے بھی پہلے کی بات ہے۔ میں نے کہا تھا یہ جو ستارے ہیں، یہ ستارے یہاں ہیں اور یہاں سے یہاں جا رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں پاکستان میں ایک تبدیلی کا حل چلے گا اور حل بہت گہرا ہوگا،
اور میں نے ایک پریڈکشن اور بھی کی تھی دوستوں کہ ایسے سمجھیے کہ پہاڑ سے ایک پتھر گر رہا تھا اور آگے عمران خان صاحب کھڑے تھے، قدرت نے عمران خان کو ہٹا دیا، شہباز شریف کو کھڑا کر دیا، اب وہ جو پتھر ہے ان پہ گرے گا۔ یہ دوستوں ستاروں کی کیلکولیشن تھی، سٹارز یہ بتا رہے تھے۔ آج شہباز شریف صاحب نہ گھر کے نہ بیرون ملک کے، کہاں جائیں گے، کدھر چھپ کے بیٹھیں گے؟ FIR ان پہ ہونے والی ہے، بے گناہ جو قتل ہوئے ہیں ان کا انہوں نے حساب دینا ہے۔ جب میں کہتا تھا کہ جناب یہ صورتحال ہے، ملک میں ایک تبدیلی کا حل چلے گا جو بہت گہرا ہوگا، اب مجھے بھی نہیں پتا تھا یہ ہوگا۔ میں کہوں گی میں بڑا مفکر، مجھے پتا تھا۔ دوستوں ہمارا ایک اندازہ ہے دنیا میں یہ 3 ستارے ہیں دوستوں جو بہت زیادہ تبدیلیاں لاتے ہیں، بہت زیادہ تبدیلیاں لاتے ہیں۔ وہ سارے میں نے عرض کرتا رہا وقتاً فوقتاً کہ وہ تینوں ستارے آپس میں کمیونیکیشن میں ہیں، پازیٹیو کمیونیکیشن ہے، لہذا تبدیلیاں آئیں گی۔ آج جو ملک میں صورتحال ہے یہ پہلے کبھی بھی نہیں تھی۔ یہ تو امریکہ بہادر ڈکٹیشن لے کے آگے چلنے والے بندے تھے، ڈکٹیشن آئی، اب کدھر سے ڈکٹیشن آئے گی جی؟ اب یہ بھاگتے ہیں سعودیہ، او جناب ہو ہمیں بچاؤ ہمیں بچاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمران خان صاحب کو سب سے بڑا، میں سمجھتا ہوں اللہ نے ان کو ایسا بنایا، مالک نے بنایا، انہوں نے اپنے ویژن سے، اپنی سوچ سمجھ سے پوری قوم کو ایک لائن میں کھڑا کیا ہوا ہے، قوم کے پیچھے کھڑی ہے، متحد ہے۔ اتنا بڑا لیڈر دنیا میں نہیں آیا آج تک، دنیا میں نہیں آیا کرنٹلی دنیا، ویسے تو دنیا کے سب سے بڑے لیڈر آقا کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن ہماری زندگی میں جو ہم نے اپنی زندگی گزاری اس میں ہم نے اتنا بڑا لیڈر نہیں دیکھا جس کے لیے بیک وقت اتنے ملکوں میں مظاہرے شروع ہو جائیں اور اس کے لیے اتنی کروڑوں لوگ دعا کریں، اس کے لیے اتنے کروڑوں لوگ، اتنی اللہ تعالیٰ نے محبت پیدا کی ہوئی ہے خان صاحب کی عوام کے دل میں۔ اور عزت دینے والا اللہ کہتا ہے میں ہوں، میرے علاوہ کوئی تمہیں عزت نہیں دے سکتا، میرے علاوہ کوئی تمہیں ذلت نہیں دے سکتا۔ ذائچے میں دوستو میں نے جیسا عرض کیا تھا کہ زحل ریورس ہوگا، آج جو زحل ہے دوستو 13 درجے پہ ہے، 12 درجے پہ ریورس ختم کی، 13 درجے پہ ہے، اور نیپچون کی اور سورج کی نحس نظر جاری ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ ایک مشین ہے جس میں لپیٹے جا رہے ہیں، یہ لپیٹے جا رہے ہیں، منڈل بن رہے ہیں۔ ان کی جو میں نے عرض کیا تھا، میرے دوستوں ویڈیوز اٹھا کے دیکھیں، میں نے عرض کیا تھا یہ ونس اپون اے ٹائم ہو جائیں گے، ونس اپون اے ٹائم، یہ ان کا وقت آ جائے گا۔ ان میں سے ایک بندہ ونس اپون اے ٹائم ہو بھی چکا ہے جو شہباز شریف کے بڑا قریبی بندہ ہے، آپ دیکھیں ونس اپون اے ٹائم ہے۔ آپ نے کبھی اس کی شکل دیکھی ہو، کبھی آپ نے اس کو دیکھا ہو، مجھے بھی بتائیے گا۔ اور وہ ان کے صاحبزادے ہیں جو انٹرویو کیا کرتے تھے کہ DPO کسے لگنا ہے اور کمیشن کسے لگنا ہے۔ کیا اس دور میں آپ نے اس بندے کو دیکھا ہے کبھی، ان کے بیٹے کو، بڑے کو، کہ وہ آیا ہو اور اس نے کہا میں یہ کروں گا؟ یہ دوستو ستاروں کی ایک کمیونیکیشن ہے، صدا بادشاہ صرف میرے اللہ کی، میرے مالک کی ہے۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں جو چاہوں گا وہ ہوگا، تو بس اس کا زوال ہی آ جاتا ہے، کیونکہ جو بھی درخت ہوگا پھلدار، جب اس کو پھل لگے گا تو اس کی شاخیں جھکیں گی۔ اور خان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے وہ تمام چیزیں عنایت فرمائیں، وہ تمام ان کو خود کہتے ہیں کہ میرے اندر حوصلہ آیا سیاست میں آ کے۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ دوستو قوی ہے اور غالب ہے۔ یہ جو اب ان کے جو سمجھے کہ میں وہ الفاظ نہیں استعمال کرتا، ان کے لیے جو مشکلات کا دور ہے دوستو وہ سٹارٹ ہو چکا ہے، اور ہر آنے والا دن میں عرض کرتا رہا ہوں، اب بھی کیے دیتا ہوں کہ ان کے لیے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں، اور لوگوں نے اپنا فیوچر جو ہے نا وہ خان صاحب کی مخالفت میں اپنا فیوچر ختم کر لیا ہے۔ آپ دیکھ لیں اٹھا کے کن کن لوگوں کا فیوچر ختم نہیں ہوا۔ وہ جو بڑے بنے پھرتے تھے فلاسفر، جی ہم یہ کر دیتے ہیں، ہم تو جناب موٹیویشنل سپیکر ہیں اور ہم بات کرتے ہیں دنیا سنتی ہے، ایک عمران خان کے خلاف بیان دیا، آج انہیں وہ موٹیویشنل سپیکر لگائیں، دیکھتے ہیں کدھر گیا۔ دوستو یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ میں نے عرض کیا تھا عمران خان صاحب کے ذائچے میں زحل نیپچون کٹھے بیٹھے ہیں اور وہ پہلے خانے کو ناظر ہیں، زحل بادشاہ کے مقام پہ ہے، ایسا ذائچہ میں نے کبھی نہیں پڑھا۔ خیر آنے والے وقت میں جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ میرے بزرگ فرما رہے ہیں کہ وہ جو دعائیں ہیں وہ بھی خان صاحب کے ساتھ ہیں، اور انہوں نے تو خیر ایک دو باتیں اور بھی کیں جو میں نہیں کر سکتا، لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ وہ جو تمہاری پریڈکشن تھی
کہ آنے والے وقت میں تبدیلی کا ایک حل چلے گا، حل بہت گہرا ہوگا۔ آج دوستو وہ حل چل رہا ہے، تبدیلی کی سمت میں باتیں آ رہی ہیں۔ ماضی جو تھا دفن ہو گیا، اب باتیں کسی اور طرف چلی گئیں، اور عمران خان کے مخالف اور دلدل میں اترنا شروع ہوتے جا رہے ہیں، اور دلدل میں کیونکہ مریخ کا ابھی 2 درجے مریخ ریورس ہوا ہے۔ ابھی دوستو اس نے یہاں سے ریورس ہو کے واپس اپنے حبوط کے خانے میں جانا ہے۔ تو برج اسد والوں سے میں عرض کرتا چلوں کہ اپنے غصے پہ بہت کنٹرول رکھیں، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کریں، کیونکہ مریخ ان کے ذائچے کے پہلے خانے میں ہے، اور جو مریخ پہلے خانے میں ریورس ہے یہ ان سے غلط فیصلے کرائے گا، اور بوجھ دلوں کی بہت ساری خواتین اپنے میاں سے لڑیں گی، اور اس کے بعد ان کی لائف میں میاں سے علیحدگی آ جائے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کیئرفل رہیں، اپنے اسم اعظم جو میں سب لوگوں کو بتاتا ہوں دوستو، اس کا ورد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ خصوصی کرم نوازی کرنے والا ہے، اسی سے مدد مانگیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی مرضی کے بنا کچھ نہیں ہوتا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اگلے ستارے جو ہیں آنے والے وہ بیان کریں گے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ۔